آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ افسانہ نگار بننے کے لیے نئے لکھاری افسانہ لکھتے وقت کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ 5 غلطیوں کی میں نشاندہی کروں گا۔ پہلی غلطی، اسلوب کی چوری۔ جب ہم دوسرے افسانہ نگاروں، معیاری افسانہ نگاروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم خود افسانہ لکھتے ہیں تو ہم ان کا اسلوب چوری کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دوسرے افسانہ نگاروں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی افسانہ لکھیں جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس لیے ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم ان کے اسلوب کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنا اسلوب خود بنانا ہے یا نیا اسلوب بنانا ہے۔ ہم جب دوسرے افسانہ نگاروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر افسانہ نگار کا اپنا اسلوب ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا اپنا اسلوب ہے، منٹو کا اپنا اسلوب ہے، منشی پریم چند کا اپنا اسلوب ہے، غلام عباس کا اپنا اسلوب ہے۔ جتنے بھی افسانہ نگار ہیں، خدیجہ مستور ہیں، جتنے بھی ہیں، ہر افسانہ نگار کا اپنا اسلوب ہے۔ تو ہم جب افسانہ لکھیں گے تو ہم نے اپنا اسلوب بنانا ہے، اپنا اسلوب خود بنانا ہے، اپنے سٹائل میں ہم نے اس کو لکھنا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ پرانے موضوعات کو جوں کا توں بیان کر دینا۔ دیکھیں، اول تو نئے موضوعات پر افسانہ لکھیں، لیکن اگر آپ نئے موضوع کی بجائے کوئی پرانا موضوع اٹھا رہے ہیں تو یہ کریں کہ اس پرانے موضوع پر کوئی نیا نظریہ پیش کر دیں یا کوئی نیا تصور پیش کریں، یا اس پرانے نظریے کی جو کسی افسانہ نگار نے جس پر لکھا ہے آپ اس کی تردید کر دیں کہ جی اس نے یہ لکھا ہے تو میں مختلف، یعنی اختلاف کر دیں اور کوئی مختلف پہلو اس کا نکال کر سامنے رکھیں۔ تو اگر آپ پرانے ہی موضوعات کو جوں کا توں بیان کر دیں گے تو یہ کوئی نیا پن اس میں نہیں ہوگا، تو یہ کوئی اچھا اور معیاری افسانہ نہیں ہوگا۔ تو یہ غلطی نہیں کرنی۔ غلطی کا ازالہ یوں ہوگا، یا اس کی بجائے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیا موضوع چنیں، اور اگر نیا موضوع نہیں چن سکتے تو پرانے ہی کسی موضوع پر کوئی نئی فکر پیش کریں۔ تیسری غلطی، افسانے کے اجزاء ترکیبی سے لا تعلقی یا افسانے کے اجزاء ترکیبی سے لا علمی۔ افسانے کے اجزاء ترکیبی کا پتہ ہی نہیں ہے، کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے نبھانا ہے، وحدت تاثر کیا ہے، وحدت تاثر کو کیسے قائم رکھنا ہے، وحدت تاثر میں غلطیاں کیا ہو سکتی ہیں، اسی طرح مکالمہ کیسے ایڈ کرنا ہے، ایک افسانے کا مکالمہ اور ایک ڈرامے کے مکالمے میں کیا فرق ہوتا ہے، انجام کیسا ہونا چاہیے، انجام منطقی ہو، غیر منطقی ہو، کس طرح کا ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو افسانے کے اجزاء ترکیبی میں آتی ہیں، اگر ان سے لا علمی ہے تو ایک اچھے درجے کا افسانہ نہیں لکھ سکتے۔ چوتھی غلطی، پریکٹس کا نہ ہونا، یعنی ہم پریکٹس ہی نہیں کرتے۔ ہم پہلی دفعہ قلم کاغذ اٹھاتے ہیں اور جو ہمارے قلم سے صادر ہوتا ہے ہم اسے افسانہ قرار دے دیتے ہیں۔ ہم پریکٹس کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں نہیں معلوم کہ افسانے کا اسلوب کیا ہوتا ہے، ہم اسلوب بنانے کی پریکٹس نہیں کرتے، ہم مکالمے لکھنے کی پریکٹس نہیں کرتے۔ ہم اپنے جو خیال ہے، اپنے خیالات ہیں، اپنے تصورات ہیں، یا اپنے فکر کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کی پریکٹس نہیں کرتے۔ تو پریکٹس نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے، افسانہ لکھنے سے پہلے پریکٹس کریں۔ 5ویں غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نظر ثانی کرتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کرتے ہیں۔ نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے۔ افسانہ لکھنے کے بعد افسانے کو الماری میں رکھیں اور 3-4 دن کے بعد اٹھائیں، ہفتے کے بعد اٹھائیں، دوبارہ پڑھیں، املا کی غلطیاں نکالیں، اور اس کے علاوہ جملے کی گرامر کی غلطیاں چیک کریں، فکر کو دیکھیں، کہیں آپ کی فکر بچگانا تو نہیں ہے، کہیں آپ کا اسلوب جو ہے وہ معیاری یا غیر معیاری ہے نہیں ہے، آپ کا اسلوب غیر معیاری تو نہیں ہو گیا، آپ کا سٹائل کیسا تھا۔ اور جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اور آپ کو جہاں محسوس ہو کہ یہاں ترمیم ہونی چاہیے تو آپ ترمیم کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم افسانہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیا جو میں نے لکھا ہے یہ تو شاہکار ہے، اس میں تو نہ کچھ پلس ہو سکتا ہے نہ مائنس ہو سکتا ہے، میں نے اتنی بڑی تحریر لکھی ہے کہ بھیا قلم توڑ دیا میں نے۔
इस मौजू पर ऐसी शानदार तहरीर कोई लिख ही नहीं सकता जो मैंने लिख दी है। ये बहुत बड़ी गलती है। अपने अफसाने को दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें, गलतियां निकालें और उसमें तरमीम करें और एक बेहतरीन तहरीर लोगों के सामने लेकर आए। तो ये 5 बहुत बड़ी गलतियां हैं जो नए लिखारी करते हैं जब वो अफसाना लिखते हैं।